الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دیکھو رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان قاری مشتاق احمد شاقی اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھو اسلامک ٹی وی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ماہ رمضان بہت اچھا گزر رہا ہے اور یقیناً روزے بہت احسن طریقے سے گزر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آج انشاءاللہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے بسم اللہ شریف کی فضیلت۔ ناظرین، بسم اللہ ہر نیک کام کی کنجی ہے۔ جو بھی آپ نیک کام کریں اس سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ مثلا اگر آپ وضو کر رہے ہیں تو بسم اللہ سے شروع کریں وضو، پہلے بسم اللہ پڑھیں پھر وضو شروع کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ کھانا تناول کر رہے ہیں تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور پھر کھانا شروع کریں۔ اسی طرح سے آپ گھر میں داخل ہوتے ہیں بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ اگر آپ گاڑی میں بیٹھنے لگتے ہیں تو بسم اللہ شریف پڑھ لیں۔ یعنی ہر نیک کام سے پہلے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت شروع کرتے ہیں، کوئی بھی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں، حدیث شریف پڑھتے ہیں، تو جناب بسم اللہ سے ہر کام کی ابتدا ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ بسم اللہ شریف جب آدمی پڑھتا ہے تو اس کام میں برکت ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب آپ کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھتے ہیں تو کھانے میں برکت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے کھانے میں شیطان بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف کا ورد کبھی بھی نہ چھوڑیں اور اپنی عادت میں، اپنے معمول میں اس کو شامل کر لیں۔ جب بھی کوئی نیک کام کریں، جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو بسم اللہ ضرور پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے تمام معاملات بہتر ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار قبرستان سے گزرے تو دیکھا ایک قبر پر عذاب ہو رہا تھا۔ جب واپس لوٹے تو اسی قبر پر رحمت برس رہی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو خالق ہے، تو مالک ہے، مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔ کچھ دیر پہلے میں یہاں سے گزرا تھا، اس قبر پر عذاب ہو رہا تھا، اب میں واپس لوٹا ہوں تو اسی قبر پر رحمت ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ مالک میری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے عیسیٰ، اس شخص پہ عذاب ہو رہا تھا، یہ شخص گناہ گار تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنی بیگم کو یہ کہا تھا کہ جو ہمارا بچہ ہے ابھی تو معصوم ہے، لیکن جب یہ بڑا ہو جائے گا، اگر میں دنیا پہ نہ رہا تو اس کو آپ نے تورات اور انجیل کا علم ضرور دینا ہے، یعنی اس کو پڑھانا ہے۔ تو اس وقت بھی تورات پڑھنے سے پہلے، انجیل پڑھنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھا کرتے تھے۔ اب اس شخص کا انتقال ہو گیا، آج وہ بچہ اس قابل ہوا ہے کہ اس کو داخل کیا جائے کسی دینی ادارے میں، اسلامی ادارے میں۔ آج اس کی ماں معلم کے پاس اس کو لے کر گئی ہے۔ اب اس معلم نے اس بچے کو بسم اللہ سے ابتدا کروائی ہے۔ جب اس بچے نے اپنی توتلی زبان سے، معصوم زبان سے مجھے کہا یا اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو اللہ ہے، تو اس بچے کی توتلی اداؤں کو دیکھ کر مجھے اس کے باپ پر رحم آ گیا اور میں نے اس کے باپ کے لیے بخشش کے دروازے کھول دیے ہیں۔ لہذا ناظرین، معلوم یہ ہوا کہ بسم اللہ کی بڑی برکت ہے۔ بسم اللہ سے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ یہ ہر مشکلات کا حل بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ فرعون کے دروازے پر بسم اللہ لکھا ہوا تھا، یعنی جب اس نے خدائی دعویٰ نہیں کیا تھا تو اس نے پہلے اپنے دروازے پہ بسم اللہ لکھوایا تھا۔ اب اس نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے
اس کے لیے بد دعا کی کہ یا اللہ اس کو نیست و نابود فرما، مگر اس کو کچھ نہ ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تو خالق ہے، تو مالک ہے، میں تیرا کلیم ہوں، مالک میں تیرے ساتھ باتیں کرتا ہوں، کلام کرتا ہوں، مالک اس فرعون کو کچھ ہوا ہی نہیں، تو میری ہر دعا قبول کرتا ہے، میری ہر بد دعا قبول کرتا ہے، جو میں کہہ دیتا ہوں تو کر دیتا ہے، اس کے لیے مالک تو نے میری بد دعا قبول نہیں کی۔ فرمایا اے میرے پیارے کلیم، آپ میرے نبی ہو، وہ فرعون ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہے، اس کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ اس کو غرق کر دوں، مگر جو اس کے دروازے پر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو جب دیکھتا ہوں تو پھر مجھے رحم آ جاتا ہے۔ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے۔ اسی طرح روم کے بادشاہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک قاصد بھیجا اور پیغام یہ بھیجا کہ میرے سر میں شدید درد رہتی ہے، بڑے علاج کروائے ہیں مگر فاقہ نہیں ہو رہا، آپ مہربانی فرمائیں کچھ عطا کریں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا ایک ٹوپی بھیجی۔ اب وہ بادشاہ جب سر پہ ٹوپی لیتا تھا درد ختم ہو جاتی تھی، اور جب وہ اتارتا تھا تو پھر درد شروع ہو جاتی تھی۔ اس نے ایک بار اس ٹوپی کو کھولا، دیکھتا کیا ہے کہ اس ٹوپی کے اندر ایک کاغذ کا ٹکڑا تھا جس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین آپ خود غور فرما لیں کہ بسم اللہ کی کتنی برکت ہے۔ آج ہم تو کوئی بھی کام کرتے ہیں بسم اللہ کو بھول جاتے ہیں، مگر بسم اللہ ہر نیک کام کی کنجی ہے، ہر نیک کام کی چابی ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں، گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں، بسم اللہ شریف پڑھیں، آپ حادثات سے محفوظ رہیں گے، آپ خیر و عافیت سے منزل پہ پہنچیں گے۔ اسی طرح سے آپ کسی مشکل میں ہیں، بسم اللہ کا ورد جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کے تمام معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ بلکہ میں آخر پہ آپ کو بسم اللہ کا ایک وظیفہ بتا دیتا ہوں، ایک ورد بتا دیتا ہوں۔ جو شخص جو بھی چاہے اللہ سے مانگنا چاہے، جو اس کے مسئلے ہوں، جو اس کے معاملات ہوں، جتنی اس کو مشکلات ہوں، بڑے سے بڑا اس کا مسئلہ ہو جو حل نہ ہو رہا ہو، میں آپ کو ایک ورد بتا رہا ہوں، آپ اس کو پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کے معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز فجر کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف یہ 41 دن تک پڑھیں، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑی مشکل آپ کی حل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام دیکھو رمضان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اپنے میزبان قاری مشتاق ہم شاقی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔